بے زبانی زبان نہ ہو جائے. بے زبانی زباں نہ ہو جائے. ملکہ پکھراج. آپ بیتی. سمندری. 15-20 روز کے بعد ایک ایسا واقعہ گزرا جس نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا. ہم لاچار اور بے بس ہو گئے. جھنگ میں ایک سکھ تھا جس نے کئی سالوں سے مالیہ نہیں دیا تھا. شاہ جی نے بھی 1.5 سال کوشش کی. اس نے کوئی پرواہ نہ کی. وارنٹ نکلوائے، اسے بلوایا. بڑے آرام سے شاہ جی نے سمجھایا، سردار جی بھلائی اسی میں ہے کہ آپ مالیہ ادا کریں. کہنے لگا، شاہ تو مجھے نہیں جانتا، آج تک کسی تحصیلدار کی جرت نہیں ہوئی مجھ سے مالیہ طلب کرے. ابھی نئے آئے ہو اس لیے کہہ رہے ہو. سکھ بڑا لمبا چوڑا اور طاقتور تھا، دور دور تک زبردست مشہور تھا. شاہ جی کو غصہ کم آتا تھا، جب آتا تو پھر سب کچھ بھول جاتے. چپڑاسی پٹواری گھر کے تمام نوکر موجود تھے. یہ سب باتیں گھر میں کوارٹروں کی طرف ہو رہی تھیں. شاہ جی نے کہا، تیری ایسی کی تیسی قانونی کارروائی تو ہوتی رہے گی، پہلے یہ بتا دوں کہ تحصیلدار کیسے ہوتے ہیں. شاہ جی نے بالوں سے پکڑ کر پورے زور سے ایک تمانچہ مار کر نیچے گرا دیا. اتنا مارا کہ سردار جی کہتے تھے، شاہ تو میرا باپ ہے، چھوڑ دے، میری توبہ، میرے باپ کی توبہ. تمام نوکروں نے بڑی مشکلوں سے چھڑایا. حوالات بھیج دیا. یہ کہہ دیا کہ 4 سال کا مالیہ ادا کرو گے تو حوالات سے نکلو گے. دوسرے دن ہی اس کے آدمی پیسے لائے، مالیہ ادا کر دیا. اب یہ تو یاد نہیں کہ اس نے کیا مقدمہ دائر کیا جس سے سکھ اور شاہ جی سیشن جج کے سامنے پیش ہوئے. خدا معلوم مار پیٹ کا کیس تھا یا کیا تھا. جج کے سامنے جواب سوال ہوتے رہے. سکھ نے خدا معلوم گالی دی یا کوئی نہایت ذلیل بات کی جس پر شاہ جی کو اتنا غصہ آیا کہ شاہ جی نے منہ پر تمانچہ اور 2-4 گھونسے ٹھوک دیے. ایسا بھاری ہاتھ تھا کہ مضبوط آدمی بھی گر پڑتا. یہ مقدمے کی عدالت میں مارا ہے. اچھا بھلا مقدمہ بن گیا. مقدمہ چلتا رہا. مجھے بچہ ہونے والا تھا. شاہ جی کبھی لاہور کبھی مری، مقدمے کی پیروی نہ کی. ادھر سکھ نے جان کی بازی لگائی ہوئی تھی. سمندری تبدیل ہونے کے 2-3 مہینے کے بعد سسپینڈ ہو گئے. زندگی میں پہلی بار غم کا پہاڑ ٹوٹا. سمجھ میں نہ آتا کہاں سے کھائیں گے، کہاں رہیں گے. نہ رہنے کے لیے گھر، نہ کوئی ذریعہ آمدنی. شاہ جی کے حصے کی جو زمینیں تھیں ان کی دیکھ بھال بھی بڑے بھائی کرتے تھے. شاہ جی نے کبھی دخل نہ دیا تھا. یہ بھی نہ جانتے تھے کہ آمدنی ہوتی ہے یا نہیں. پہلی بار احساس ہوا پیسہ بڑی چیز ہے. 2-3 دن جو سامان باندھنے میں گزارے وہ دن رات روتے ہی گزرے. ہم سے زیادہ ہمارا کتوں والا مہمان روتا تھا. ہم سب کا کھانا پینا چھوٹ گیا. اور تو کوئی ٹھکانہ نہ تھا. شاہ جی کی والدہ یتیم پوتوں کی وجہ سے لاہور رہتی تھی. گھر بھی پوتوں کا تھا. شاہ جی کو بھی ماموں نے کوٹھی بنوا کر دی تھی. مگر کچھ عرصے کے بعد شاہ جی کے بڑے بھائی نے خواہش ظاہر کی، تمہاری رہائش تو نوکری کی وجہ سے باہر ہی رہے گی. میرے سب بچے لاہور پڑھتے ہیں، اس لیے کوٹھی کی مجھے ضرورت ہے. شاہ جی نے بغیر ہلو حجت کے کوٹھی بڑے بھائی کو دے دی تھی. مجبوراً والدہ کے پاس ہی آنا پڑا. ویسے تو شادی کے بعد 2-3 دفعہ جموں گئی تھی، مگر اس حالت میں جموں جانے کو دل نہ چاہتا تھا. سمندری بمشکل 6-7 مہینے رہے. وہاں کے سکھوں کو شاہ جی کے ساتھ اتنا پیار ہو گیا تھا، وہ وفد بنا کر سندر سنگھ مجیٹھیا کے پاس اپنی موٹروں میں اپنے خرچے پر آتے اور کوشش کرتے کہ جلد بحال ہو جائیں. سمندری میں زیادہ سکھ ہی تھے، بڑے امیر، بڑے بڑے رقبوں کے مالک. 2-3 گھر سندر سنگھ کے قریبی رشتے دار تھے. سندر سنگھ اس وقت بہت بڑی پوسٹ پر تھا. یہ بات سن کر 2-3 دوست جھنگ سے آئے جنہوں نے یہ کہا، ہم 2 بھائی ہیں، ہم سمجھیں گے اب ہم 3 بھائی ہیں. زمین کے کاغذ ساتھ لائے، زمین کا تیسرا حصہ اپنے نام کروا لو. 2 کے نام بھی ابھی تک یاد ہیں. ایک کا نام قاسم، دوسرے کا محمد حسین شاہ تھا. بہت مربوں کے مالک تھے. اس زمانے میں لوگ مخلص اور سچے دوست ہوتے تھے. دوستی میں ذات پات یا مذہب کی بھی پرواہ نہ کرتے. یہ جانتے ہوئے کہ شاہ جی کا مقدمہ سکھ کے ساتھ ہے، سمندری کے سکھ اسی دوڑ دھوپ میں تھے
کہ کسی طرح جلد بحال ہو جائیں۔ ہر مہینے 2-3 بار سفارش کرنے آتے، پھر مسلم ٹاؤن شاہ جی کو مل کر واپس چلے جاتے۔ شاہ جی کی والدہ بیچاری سے جتنی مدد ہو سکتی کرتی، دن رات وظیفے دعائیں مانگتی۔ شاہ جی کے ساتھ سب سے زیادہ پیار تھا۔ خاوند کی پینشن اور یتیم بچوں کے زمین کے حصے میں جو آتا اسی پر گزارا کرتی۔ شاہ جی نے بڑے بھائی کو خط لکھا، آج تک جو ضرورت پڑتی تھی مانگ لیتا تھا، مگر اب ضرورت ہے، جو میرے حصے کا بنتا ہے لکھ بھیجیں۔ پہلی دفعہ یہ بات لکھی تھی، ورنہ طبیعت اتنی لحاظی تھی کہ کبھی بھائی کے سامنے سگریٹ نہ پیتے۔ کوٹوں کی تمام جیبیں جلی ہوئی تھی، بہت سگریٹ پیتے تھے۔ اگر بھائی سامنے آ جاتا تو جلتا ہوا سگریٹ جیب میں ڈال لیتے۔ بہت ادب لحاظ کرتے تھے۔ مجبور ہو کر خط لکھا۔ 5-7 ہزار تو نوکر بھیج کر منگوا لیا۔ اس وقت 7 ہزار بہت بڑی رقم تھی۔ باوجود اتنی بڑی آفت کے شاہ جی کی کسی بات میں فرق نہ آیا۔ بہت بڑے حوصلے کے مالک تھے، ہنسی مذاق باتیں رونق پہلے سے بھی زیادہ۔ بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی پریشان نہ ہوتے، کبھی محسوس نہ ہونے دیتے کہ کوئی پریشانی ہے۔ شام کو مجھے ساتھ لے کر آکشن مارٹ میں دوستوں کے ساتھ مل کر شعر و شاعری گانے بجانے نئے سے نئے لطیفے، سب سے پہلا نیا لطیفہ یہیں سے شروع ہوتا تھا۔ قسم پرسی کا دور بھی شاہ جی کی وجہ سے ایسی رونق میں گزرا کہ 1 منٹ کے لیے بھی احساس نہ ہوا، بلکہ یہ زمانہ سب سے زیادہ دلچسپ تھا۔ اگر کبھی گھبرا کر یہ کہتی، اگر نوکری کا معاملہ ٹھیک نہ ہوا تو کیا کریں گے، بڑے اطمینان سے انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر کہتے، وہ نیلی چھتری والا وہی سب کچھ کرے گا۔ چہرے پر ایسا اطمینان ہوتا، میری گھبراہٹ بھی دور ہو جاتی۔ قسم قسم کے کھانے پکتے، دوستوں کو دعوت دیتے، کئی خان صاحب آتے، گانے کی محفلیں ہوتی، ہر روز نئی سے نئی تفریح کا بندوبست ہو جاتا۔ شام کو ہم نیلام گھر چلے جاتے یا وہ سب مسلم ٹاؤن آ جاتے۔ رات کے 10-11 بجے شعر و شاعری گانے بجانے ہنسی مذاق میں وقت کا پتہ ہی نہ چلتا۔ اختر شیرانی حفیظ جالندھری کبھی کبھی فیض احمد فیض صوفی تبسم بھی محفل میں شامل ہوتے۔ آہستہ آہستہ جموں والے بھی بہت بہتر ہو گئے تھے۔ والدہ نے موٹر بھی بھیج دی، 2 روپے گیلن پٹرول تھا، کافی سہولت ہو گئی۔ شاہ جی نے زمینوں میں بھی کافی دلچسپی لی، جس سے مالی مشکلات کافی ٹھیک ہو گئیں۔ بمبئی۔ اسی دور میں ایک اور تمنا پوری ہو گئی۔ بڑی دیر سے تمنا تھی کہ فلموں میں کام کروں۔ پکچریں دیکھنے کا بھی بہت شوق تھا۔ فلم کا اتنا اثر ہوتا کہ بعد میں ہیرو کی بے بسی یاد کر کے رونا آ جاتا۔ جب جموں سے لاہور آئی، 2-3 فلم کمپنیوں کے مالک بمبئی سے لاہور آئے۔ کوشش کی میرے ساتھ اگریمنٹ ہو جائے، مگر والدہ کو فلموں سے سخت نفرت تھی۔ میں نے ضد کی، میں کام کروں گی، مگر والدہ نے ایک نہ سنی۔ والدہ کو بہت سمجھایا، بمبئی بہت بڑا شہر ہے، مجھے بہت شوق ہے، بڑا مزہ آئے گا۔ اس وقت شاہ جی سے بھی بڑی دوستی تھی۔ والدہ شاہ جی اور سلامت اللہ کی بہت عزت کرتی تھی۔ میں نے ان کو کہا کہ والدہ کو کہو، مجھے کام کرنے دے، مگر والدہ نے انکار کر دیا۔ یہ شوق دل میں ہی دفن ہو گیا۔ کئی دن تک خوابوں میں بھی بمبئی نظر آتی رہی۔ ریگل سنیما کا مینیجر پارسی تھا، بیوی یورپین۔ ریگل سنیما کے اوپر بہت خوبصورت فلیٹ میں رہتے تھے۔ اچھا فلیٹ، اچھا فرنیچر، معقول تنخواہ، بڑی شان ٹھاٹ پاٹ۔ شادی سے پہلے مسز کانگا سے میں انگریزی پڑھتی تھی، اس کے ساتھ کافی دوستی ہو گئی۔ خدا معلوم کیا وجہ ہوئی کہ مسٹر کانگا کو نوکری سے جواب مل گیا۔ شادی کے بعد ایک دن خیال آیا مسز کانگا کو ملوں۔ شاہ جی کے ساتھ ریگل سنیما گئی، پتہ چلا اسے نوکری سے نکال دیا ہے۔ ایڈریس پوچھ کر اس سے ملی، دیکھا تو وہ بڑی مصیبت میں تھے، سخت پریشان۔ انہیں 7,000 کی سخت ضرورت تھی۔ اگر 2 دن کے اندر 7,000 نہ دیں تو مسٹر کانگا قید ہو جاتا۔ خدا معلوم حساب میں گڑبڑ تھی یا کیا۔ مسز کانگا کہنے لگی، ہم پردیسی ہیں، اگر بمبئی ہوتے تو کانگا کسی رشتہ دار سے مانگتا، پرسوں تک ادا نہ کیا تو قید ہو جائے گی۔ نہ ہمارے پاس پیسہ ہے نہ زیور، نہ کوئی ایسا آدمی نظر آتا ہے جو دے سکے، بالکل بے آسرا اور بے سہارا ہیں۔ ان کی حالت دیکھ کر ایسا دکھ ہوا
کہ میں نے اور شاہ جی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے دیکھ چکے تھے کس شان شوکت سے رہتے تھے، اب یہ حالت، نہ گھر نہ گھاٹ، الٹا قید کا ڈر۔ شاہ جی نے تسلی دی، ہمت رکھو، کرنے والا تو خدا ہے، میں پوری کوشش کروں گا، دعا مانگو اللہ کامیاب کرے۔ شاہ جی نے کسی سے 1000 کسی سے 2000 لیے، 3000 ہمارے پاس تھے، 7000 پورا کر کے مسٹر کانگا کو دے دیا، وہ قید سے بچ گیا۔ مسٹر کانگا کے پاس بمبئی سے ساگر فلم کمپنی کا مالک آیا۔ مسٹر کانگا سے ذکر کیا کہ اگر تم میری کمپنی میں کام کرنے کے لیے اسے رضامند کر دو تو مشکور ہوں گا۔ مسز کانگا فوراً میرے پاس مسلم ٹاؤن آئی، بتایا ساگر فلم والا چاہتا ہے تم اس کی فلموں میں کام کرو، بڑی اچھی کمپنی ہے، اچھی تنخواہ ملے گی۔ شاہ جی نے کبھی میری کسی بات کا انکار نہ کیا تھا، یہ بھی جانتے تھے کہ میری پرانی آرزو ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے 36 سال جو ہمارے شادی کے گزرے، میری کسی چیز پر کبھی انکار نہ کیا، جو کچھ چاہا وہی ہوا۔ باوجود اس کے وہ 1 منٹ بھی اکیلا نہیں رہنا چاہتے تھے، انکار نہ کر سکے، یہی کہا جیسی تمہاری مرضی، مگر دور بہت ہے۔ 2 دن کے اندر اندر ایگریمنٹ ہو گیا۔ مسٹر کانگا اور مسز کانگا خود بھی بمبئی جا رہے تھے۔ شاہ جی نے ان کو تاکید کی کہ اپنے ساتھ ہی فلیٹ لے لینا اور پورا خیال رکھنا۔ ایگریمنٹ 5 سال کا تھا، 2000 پہلے سال، پھر ہر سال 1000 ترقی، بلکہ یہ بھی لکھوایا کہ اگر کبھی کمپنی کا نام بدل جائے تو پھر بھی یہ اگریمنٹ حاوی ہوگا۔ اس زمانے میں ہیرو ہیروئن خود گاتے تھے۔ سیٹھ کا خیال تھا میں بہت کامیاب رہوں گی، اس لیے 5 سال کا اگریمنٹ کیا تاکہ کسی اور کمپنی میں کام نہ کر سکوں۔ مسٹر کانگا نے بمبئی میں تاج محل ہوٹل کے پاس اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی فلیٹ لے کر تار دیا، سیٹھ سے ایڈوانس لے کر ضروری فرنیچر بھی ڈال دیا۔ میں ہفتے کے اندر اندر تیاری کر کے 3 نوکر ساتھ لے کر بمبئی پہنچ گئی۔ فلیٹ میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، فلیٹ بھی خوبصورت تھا، کھڑکی کھولو تو سمندر نظر آتا، لفٹ بھی تھی۔ سیٹھ کو ٹیلی فون پر بتا دیا کہ میں آ گئی ہوں، مجھے کیا کرنا ہوگا۔ سیٹھ نے بتایا جب تک تمہاری فلم شروع نہیں ہوتی ہر روز اسٹوڈیو میں 10 بجے آیا کرو، دوسروں کو کام کرتے دیکھو، اس سے تمہیں بہت مدد ملے گی۔ رشید کاردار اور پرتھوی راج میرے پرانے واقف تھے، موٹر کے بغیر جہاں رہنا سخت مشکل تھا۔ یہ بات سیٹھ لاہور میں ہی کہہ چکا تھا کہ وہ ایڈوانس دے گا۔ میں نے رشید کاردار اور پرتھوی راج سے کہا میرے ساتھ مہربانی کر کے چلو اور موٹر خریدنے میں مدد کرو۔ ان کے ساتھ کئی دکانوں پر گئی، جہاں جاتی یہ ضرور کہتی ایسی موٹر ہو جو پیٹرول کم استعمال کرتی ہو۔ حالانکہ بمبئی میں 14 آنے گیلن تھا، اچھی طرح یاد ہے۔ پرتھوی راج نے اکتا کر کہا بجائے موٹر کے آپ موٹر سائیکل کیوں نہیں خرید لیتی؟ حالانکہ میرا مطلب یہ تھا کہ گاڑی چھوٹی ہو اور خود موٹر چلانی سیکھوں۔ ڈرائیور لاہور سے ہی میرے ساتھ آیا تھا، موٹر گیرج سے واکس ہالٹن نکلوا کر ساتھ ہی لے آئی۔ واکس ہالٹن کی 1800 قیمت تھی۔ دوسرے دن پورے 10 بجے اسٹوڈیو گئی، کسی فلم کی شوٹنگ کی تیاری ہو رہی تھی۔ اسٹوڈیو بہت بڑا تھا، چاروں طرف 250-300 فٹ گیلری جو 2.5-3 فٹ چوڑی لکڑی کی تھی، جہاں پر جا بجا لائنیں فٹ تھی۔ تمام چھت لائٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ کیمرہ مین ہدایت دیتا ادھر کی لائٹ بجھاؤ یا ادھر کی جلاؤ۔ چند ایکٹر میک اپ کر کے کرسیوں پر تیار بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ ہر 10 منٹ کے بعد چھوٹے چھوٹے گلاسوں میں چائے آ رہی تھی، شاید وقت گزارتے تھے۔ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یہی کچھ ہوتا رہا۔ جب کیمرہ مین کی تسلی ہو گئی تو ڈائریکٹر ہاتھ میں کاپی پکڑ کر سیٹ پر آیا۔ جو ایکٹر کرسیوں پر بیٹھے تھے ان کو بلایا۔ ڈائریکٹر نے کیمرے میں ان کو دیکھ کر کئی بار ادھر ادھر کیا، قریب جا کر کچھ ہدایتیں دیں، کام شروع ہو گیا۔ 1 منٹ بھی نہ ہوا لائٹیں آف ہو گئیں اور دوبارہ لائٹوں کا کام شروع ہو گیا۔ سخت کوفت ہوئی، دیکھنے کا کوئی مزہ نہ آیا۔ اکتا کر 12 بجے گھر آ گئی۔ چھوٹے زیور جو فلموں میں پہنے جاتے تھے بڑے اچھے لگتے تھے۔ 2-3 دکانیں دیکھیں مگر جیسے فلمیں اچھے لگتے تھے ویسے نہیں تھے، بالکل معمولی نظر آئے۔ 2-4 دن ان چیزوں کو بھی دیکھ دیکھ کر دل بھر گیا۔ 10-12 دن زیور اور کپڑوں کی دکانیں شوق سے دیکھی، یہ شوق بھی ختم ہو گیا۔ 3-4 دن باقاعدگی سے اسٹوڈیو گئی، وہاں سوائے فلموں کی باتوں کے اور کوئی بات نہ ہوتی۔
घंटे 1.5 घंटे के बाद उकता कर वापस आ जाती। चौथे रोज सेठ से मिली और कहा, स्टूडियो जाने की कोई जरूरत नहीं, जब काम शुरू होगा मुझे बुला लेना। 2-4 दिन स्टूडियो जाने का एक फायदा जरूर हुआ। स्टूडियो में निहायत मामूली लिबास और मामूली शक्ल का आदमी पांव से लंगड़ाता हुआ अंदर आया। पांव में मोच आ गई थी, कदम ऐसे पड़ते जैसे डांस कर रहा है। मैंने पूछा, ये कौन है? उसने बताया, ये लच्छू महाराज है। लच्छू और शंभू लखनऊ के डांस घराने के बड़े मशहूर उस्ताद माने जाते थे। तमाम हिंदुस्तान में उनका कोई सानी न था। मैं फौरन सेठ के पास गई और कहा, आपकी कंपनी में लच्छू महाराज मुलाजिम है, उसे कहो मुझे डांस सिखाए। उसने उस वक्त बुलाया और कहा, इसे डांस सिखाओ। वो कहने लगा, मैं हाजिर हूँ। मैंने कहा, घर का एड्रेस बता दो, स्टूडियो में और लोग होंगे, घर पर तवज्जो से सीखूंगी। उसने पता बता दिया। माहम में रहता था, हमारे घर से 15-20 मील दूर, कुंजान आबादी, जहां क्वार्टर की तरह सस्ते किराए के मकान मिलते थे। अपनी बीवी और बेटी के साथ रहता था। एक लड़का जो घर का काम भी करता और तबला भी बजाता, तबला सीखने की खातिर साथ रहता। लच्छू की बीवी और बेटी भी डांस करती। घर में हर चीज से गुर्बत टपकती थी, मगर खुददारी में बादशाह नजर आता था। बाद में पता चला बेटी लच्छू की नहीं, बीवी के साथ आई थी। बीवी भी डांस के शौक में ही बनी थी, बेटी भी डांस सीखती थी। जब जवान हुई तो कौशल्या के नाम से फिल्मों में काम किया। मामूली शक्ल होने की वजह से कामयाब न हो सकी। लोगों की भीड़, खतरनाक ट्रैफिक, शहर की गंदी आबादी, बगैर हवा के छोटा सा क्वार्टर जिसमें मैं प्रैक्टिस करती थी। सीखने के शौक में हर रोज वक्त पर पहुंच जाती। तमाम बचपन सीखने में ही गुजारा। सीखना मेरी घुट्टी में था। आज भी अगर कुछ सीखने को मिले तो कभी गुरेज नहीं करती। बीवी और बेटी मुझे ता थे की प्रैक्टिस करवाती। लय के कई हिस्से, डबल ट्रिपल, मुख्तलिफ लय में आना जाना। पहली दफा ये पता चला कि डांस भी ऐसा सबक है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। वरना पहले तो यही अंदाजा था, डांस के बोल याद कर लो और पांव से निकाल लो, हिम्मत ताकत हो तो डांस आ जाता है। मगर लच्छू से सीखने पर पता चला कि सिर्फ तबले के बोल या तोड़े ही नहीं, डांस अलग सबक है। मेरा शौक देखकर लच्छू ने बड़ी तवज्जो से सिखाना शुरू कर दिया। हाथ पांव तो पहले ही जानती थी, इसलिए महीनों का काम हफ्तों में सीख जाती। गर्दन, भमों, छाती का कंट्रोल जो मुश्किल से आता है, वो पहले ही ठीक था। निरत भाव की मास्टर थी, इसलिए सीखना आसान था। लच्छू बहुत खुश था, बार बार कहता था, 1 साल के बाद तुम्हारा कोई मुकाबला न कर सकेगा। तुम्हें खुदा ने बनाया इसीलिए है। बीवी को और बेटी को शर्मिंदा करता। देखो, सालों से सीख रही हो, मगर अभी तक वो बात पैदा नहीं हुई। अगर बंबई रहती, साल भर सीखती तो वाकई मास्टर हो जाती। मगर हकीकत ये थी कि 2-3 हफ्तों में ही मेरा दिल बंबई से उचाट हो गया था। यहाँ रहना नामुमकिन मालूम होता। स्टूडियो में भी कोई दिलचस्पी न रही। क्या मर्द क्या औरतें, सिवाय फिल्मों के किसी मौजू पर बात न करते। सब दुकानें भी फिर कर देख ली, बाग भी खत्म हो गए। जो बंबई की मशहूर जगह थी सब देख ली। अब हर वक्त दिल उदास रहता। शाम को एक जर्मन औरत के पास जाती। सब एक्ट्रेसें मसाज के लिए जाती थी। क्लिनिक में 10-12 बड़े बड़े संदूक, जहां बहुत से बल्ब हीट के लिए लगे थे। आहिस्ता आहिस्ता वो बल्ब ज्यादा जलाती। आध घंटे में पानी की तरह पसीना बहता। पहले मसाज, फिर पसीना। उसके बाद गर्म पानी के टब में बिठाती। काफी पैसे चार्ज करती। ये खर्चा भी कंपनी अदा करती, इसलिए कि फिल्म के लिए जिस्म मौजू हो जाए। तकरीबन 1 महीने के बाद सेठ ने बुलाया और बताया, कल काम शुरू हो जाएगा। आउटडोर के लिए सुबह 8 बजे मोटर आएगी और पेटेंट हॉल ले जाएगी। 8 बजे स्टेशन वैगन आई, जिसमें एक्ट्रेसेस और एक्टर पहले ही मौजूद थे। सब पेटेंट हॉल पहुंच गए। ये घर किसी बड़े अमीर पारसी का था। घर के साथ कई एकड़ों का बाग और फव्वारे थे। जाते ही सबने मेकअप शुरू कर दिया। मुझे तो मेकअप की बिल्कुल समझ ना थी। मेकअप मैन ने मेरा मेकअप शुरू किया। मुख्तलिफ चीजें लगाकर चेहरे पर हाथों से थपथप करता रहा। आंखों पर आई लैशेस को ब्रश से ऊंचा करता रहा, जिससे बाल लकड़ी की तरह अकड़ गए। मुंह पर हाथ लगाया तो हाथ चिपक गए।
مجھے سوائے کریم اور لپسٹک کے کسی اور میک اپ کی عادت نہ تھی۔ سخت بیزار ہو گئی۔ گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد میک اپ ختم ہوا، ساڑی باندھی، معلوم ہوتا بالکل اکڑ گئی ہوں، نہ آنکھوں کو ہاتھ لگا سکتی نہ گردن اور چہرے کو، عجیب قسم کی گھن آتی۔ باغ میں ایک بڑے فوارے کے ارد گرد ماربل کی دیوار تھی، وہاں شوٹنگ شروع ہوئی۔ مجھے بھی چند ڈائلاگ لکھ کر دیے۔ ڈائریکٹر نے بتایا کیسے بولنا ہے، کدھر سے آنا ہے، کدھر جانا ہے۔ ڈائریکٹر بھی کچھ ایسا ویسا ہی تھا، جس کا کبھی نام و نشان نہ تھا۔ اسے ٹھاکر کے نام سے پکارتے تھے۔ جیسا ڈائریکٹر نے بتایا میں نے پوری کوشش کی۔ 2-3 ریہرسل کے بعد ٹیک ہو گیا۔ 15-20 لوگ شوٹنگ دیکھ رہے تھے۔ شام کو جب کام ختم ہوا، 4 آدمی میرے پاس آئے اور کہا آپ فلاں ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگے ہم بھی جموں کے ہیں، ہم نے فوراً پہچان لیا تھا، ہم دونوں بھائی ہیں، پیٹنٹ ہال میں ڈرائیور ہیں، یہ دونوں ہمارے چچا زاد بھائی ہیں، آپ کی بھاوجیں بھی ساتھ ہیں، سامنے والے کوارٹروں میں ہیں، آپ چلیں کھانا کھائیں یا چائے پئیں۔ انہوں نے تاکید کی ہے کہ آپ ضرور آئیں۔ میں نے کہا بڑی مہربانی۔ وہ نہ مانے، بڑی مشکلوں سے پیچھا چھڑایا۔ دوسرے دن پھر 8 بجے موٹر آئی اور پیٹنٹ ہال آ گئے۔ شوٹنگ شروع ہوئی۔ دیکھا تو وہ چاروں آدمی پھر وہاں موجود تھے، خاص طور پر مجھے ہی بڑے غور سے دیکھتے، 1 منٹ بھی نظر نہ ہٹاتے۔ یہ بات مجھے بہت بری لگی۔ کسی سے شرم نہ آتی، مگر یہ مجھے جانتے تھے، اس لیے انہی سے شرم آتی۔ دل چاہتا کہ کہیں بھاگ جاؤں، بجائے اس کے کہ کام کی طرف دھیان ہوتا، یہی دیکھتی رہتی کہ وہ دیکھ رہے ہیں یا نہیں، دعائیں مانگتی کہ یہ کہیں چلے جائیں، مگر جب تک پیک اپ نہ ہوا وہ ڈٹے رہے۔ پھر اصرار کیا گھر چلو، وہ انتظار کر رہی ہیں، 2 منٹ کے لیے گھر چلو۔ میں نے بیزار ہو کر سختی سے انکار کر دیا۔ ان کا پیار اور خلوص میرے لیے وبال جان بن گیا۔ تیسرے روز پھر شوٹنگ تھی، راستے بھر دعائیں مانگی آج وہ وہاں نہ ہوں، مگر حسب معمول موجود تھے۔ ابھی 10-15 دن وہیں شوٹنگ تھی۔ دن بدن ان کا پریشر مجھ پر بڑھتا گیا۔ ہر وقت ان کی نظریں میرا پیچھا کرتی، بجائے کام کے دماغ پر یہی بھوت سوار رہتا۔ وہ میری ہر بات دیکھ رہے ہیں۔ گھر جا کر بھی یہی سوچتی رہتی، کل پھر وہیں ہوں گے۔ 7-8 روز کام کرنے کے بعد موٹر آئی تو بہانہ کر دیا پیٹ میں سخت درد ہے۔ انہوں نے کہا آج اور کام کر لیں، کل تیار رہنا۔ دوسرے روز پھر گاڑی آئی، میں نے کہہ دیا ابھی آرام نہیں آیا۔ 4 دن گاڑی باقاعدگی سے آتی رہی، میرا بھی یہی جواب ہوتا ابھی آرام نہیں آیا۔ ان کا بہت نقصان ہو رہا تھا، اتنے لوگوں کی شوٹنگ میری وجہ سے رک گئی۔ اکتا کر میری جگہ ایک پربھا نام کی عورت رکھ لی، خس کم جہاں پاک۔ مجھے کوئی افسوس نہ ہوا۔ ایک تو شوق ختم ہو چکا تھا، دوسرے ڈائریکٹر پسند نہ تھا، تیسرے ان آدمیوں کے گھورنے سے نجات ملی۔ ہر وقت دل چاہتا اڑ کر لاہور پہنچ جاؤں، کوئی کام نہ کاج، صرف لچھو کے گھر جاتی، باقی تمام دن گھر پر گزارتی۔ ہار کر شاہ جی کو خط لکھا، بڑی اداس ہوں، چند دنوں کے لیے بمبئی آ جاؤ۔ دوسرے دن بہت لمبا تار آیا، مقدمہ جیت لیا ہے، مبارک ہو، 2 سال کی تنخواہ مل گئی اور اوکاڑا پوسٹنگ ہو گئی، 10 دن جوائننگ ٹائم ملا ہے، تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ دوسرے دن شاہ جی بائی ایئر آ گئے۔ رفیق غزنوی بھی شاہ جی کا دوست تھا، بڑا بامذاق۔ ایک دن اس نے کھانے پر بلایا۔ خورشید تانسین والی اس کے گھر ملی۔ شام کو ہر روز خورشید کے ساتھ ہمارے گھر آ جاتا۔ 6-7 دن آنکھ جھپکتے ہی گزر گئے، جانے میں صرف 2 دن رہ گئے۔ شاہ جی کو بتایا یہاں رہنے کو دل نہیں چاہتا۔ کہنے لگے شکر ہے تمہارا یہ خبط ختم ہوا، میں تو شروع سے ہی نہیں چاہتا تھا کہ تم 1 منٹ بھی مجھ سے الگ رہو، مگر تمہاری خوشی میری خوشی ہے، تمام زندگی وہی ہوگا جو تم چاہو گی۔ اس لیے دل پر پتھر رکھ کر خاموش ہو گیا۔ میں نے 5 سال کے ایگریمنٹ کا کہا، اس کا کیا ہوگا؟ وہ کہنے لگے کچھ نہیں ہوگا۔ دوسرے دن ٹرین پر موٹر اور نوکروں کو بھیجنے کا انتظام کر دیا۔ سیٹھ کو ٹیلی فون کیا، گھر پر نہیں تھا۔ نوکر کو پیغام دیا، ضروری کام سے لاہور جا رہی ہوں، جب کام ہوگا مجھے اطلاع کر دیں، فوراً آ جاؤں گی۔ اس سے بغیر پوچھے شاہ جی کے ساتھ لاہور آ گئی۔ تمام فرنیچر مسز کانگا کو دے دیا، کہہ دیا اگر نہ آئی تو تم لے لینا۔
اوکاڑا۔ 2 दिन लाहौर ठहरे और ओकाड़ा आ गए। शाह जी ने चार्ज लिया। घर कचहरी के नजदीक था। कई दफा शाह जी घर के वरांडे में भी मुकदमे सुन लेते। घर के सामने बहुत बड़ा बाग था। मुकदमे वाले लोग बाग में बैठे रहते। आवाज पड़ती तो हाजिर हो जाते। वरांडे में सरखियों के पीछे मैं भी मुकदमा सुनती। अगवा के मुकदमे बहुत दिलचस्प होते। जवान औरतें बुढ़े खामदों से ऐसी बेजार होती कि बार बार कहती, तुम जान से मार दो, कुएं में फेंक दो, मगर इस बुढ़े के साथ मत भेजो, जान दे दूंगी, इसके साथ नहीं जाऊंगी। दोनों तरफ के वकील पेश होते। खूब बहस होती। गवाह पेश होते। जो कुछ वकील ने सिखाया होता वो भूलकर कुछ और कह देते तो वकील गुस्से से पागल हो जाता। कुछ अरसे के बाद रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर को पता चला कि मैं ओकाड़ा में हूँ। रेडियो के सब मुलाजिम शाह जी के दोस्त थे। सबकी ये कोशिश थी कि मैं रेडियो पर प्रोग्राम करूं। लाहौर ओकाड़ा से 80 मील था। जिस दिन प्रोग्राम होता रात को लाहौर आ जाती। सुबह 7 बजे रेडियो स्टेशन पर पहुंच जाती। 11 बजे रात को प्रोग्राम खत्म करके रेडियो स्टेशन से ही ओकाड़ा के लिए रवाना हो जाती। उधर ओकाड़ा से शाहजी प्रोग्राम सुनकर लाहौर की तरफ जीप में चल पड़ते। पतोकी के नजदीक हमारी मुलाकात हो जाती। हर महीने 6-7 प्रोग्राम होते। हमेशा शाहजी आधे रास्ते में आकर मिल जाते। 2-2.5 घंटे का रास्ता था। सिर्फ 1 घंटे का फर्क पड़ता था। कई दफा शाहजी को कहा, इसकी क्या जरूरत है? हमेशा मुस्कुरा कर कहते, बेगम तुम क्या जानो, रास्ते में मिलते हैं तो मालूम होता है जैसे मुद्दतों से बिछड़े हुए मिले हैं। रास्ते भर पूरे दिन की कार्रवाई सुनाते। घर आकर घंटों बातें करते। ओकाड़ा में सैयद अली रजा वकील था। हमारा बहुत ही अजीज दोस्त बन गया। दिन रात आना जाना रहता। पढ़ा लिखा, शेर व शायरी से बड़ी दिलचस्पी, गाने का दिलदादा, मेरा भाई बन गया। मुझे भी उससे बहुत प्यार हो गया। उसके घर जाती, उसके बीवी बच्चे हमारे घर आ जाते। एक मियाँ मौला बख्श था जिसका बहुत असर रसूख और बहुत जमीनों का मालिक, जो शहर के बिल्कुल नजदीक थी। उसके भाई का मकान था जिसमें हमारी रिहाइश थी। मेरी शोहरत दिन ब दिन बढ़ती गई। हर गाना जो ब्रॉडकास्ट होता तमाम मुल्कों में मकबूल होता। हर शहर से रेडियो वालों को तारीफों के खत मौसूल होते। हर महीने दिल्ली, लखनऊ, कभी कभी हैदराबाद, दक्कन और कलकत्ता भी जाना पड़ता। शाहजी जबरदस्ती हर महीने दिल्ली और लखनऊ जाने पर मजबूर करते। कई दफा छुट्टी लेकर प्रोग्राम के लिए मेरे साथ आते। उनका दिल चाहता तमाम दुनिया में मेरा नाम हो, शोहरत हो, इज्जत हो। अगर कोई मेरी तारीफ करता तो खुशी से चेहरा दमकने लगता। किसी कीमत पर एक प्रोग्राम भी मिस ना करने देते। लोगों को मेरा गाना इतना पसंद था कि पहले प्रोग्राम पर खुदा मालूम 150 खत और कई तारें मुख्तलिफ शहरों से आईं। 45 साल के बाद जब मैं दिल्ली गई तो रेडियो का पुराना स्टेशन डायरेक्टर मिला, जिसने मुझे याद करवाया कि याद है जब आपने पहला प्रोग्राम किया था तो 150 खत और कई तारें आई थीं। तस्वीरें भी बड़ी अच्छी दिखाई। मजे की बात है कि मेरे पास आज तक न अपना रिकॉर्ड, न कोई तस्वीर, न रिसाला, न अखबार, बल्कि अवार्ड भी कई गुम हो गए। अपनी किसी चीज को रखने का शौक नहीं था। घर में इतनी रौनक होती, न दिन का पता चलता न रात का। दिसंबर में 10 दिन क्रिसमस की सरकारी छुट्टियां होती। 20 छुट्टियां शाहजी और लेकर पूरा महीना शिकार के लिए अमानगढ़ और कांचीपुर जाया करते थे। शिकार में नौकर और दोस्त मिलाकर 50 के करीब आदमी बन जाते। हर किस्म के लोग होते। कई दोस्त शलवार कमीज में, कई कोट पतलून में और कई तहमद बांधने वाले। कई दोस्त ऐसे जो खुद कफील ना हो सकते, उनका किराया भी खुद अदा करते। हर शिकार में उनको शामिल करते। 1-2 दोस्त गुजरात से, लाहौर, झंग, ओकाड़ा, मियाँ चन्नू, जहां जहां पुराने दोस्त थे, मजबूर करके सबको जमा किया जाता। हर साल हर शिकार यादगार होता। सफर में ऐसे वाकयात होते कि कई महीने तस्करा रहता। लाहौर के स्टेशन पर जब गाड़ी बनकर आती, सबसे पहले 3rd क्लास का बड़ा डब्बा काबू किया जाता। लकड़ी के लंबे बक्स जो खास तौर पर शिकार के लिए बनवाए थे, दोनों सीटों के दरमियान रखकर
4-5 موٹے گدیلے بچھا دیے جاتے جس سے بڑا آرام دہ 5 فٹ کا بیڈ بن جاتا۔ بکسے کھانے پینے کا سامان، گیس، آٹے، چاول، گھی، ہر قسم کے مسالوں اور برتنوں سے بھرے ہوئے ہوتے۔ راستے کے لیے زندہ مرغیوں کا ٹوکرا چھپا کر غسل خانے میں رکھ دیتے۔ مٹی کے تیل کے سٹوو پر باورچی چائے اور کھانا پکاتا۔ ہر چیز گرم گرم گھر کی طرح ملتی رہتی۔ سب مزے سے تاش کھیلتے۔ اگر کوئی شامت کا مارا اس ڈبے میں بیٹھنے کی کوشش کرتا تو نوکر مالک مل کر اس کا حشر کر دیتے۔ کوئی اسٹیشن ایسا نہ ہوتا جہاں جھگڑا نہ ہو۔ ہمارا 3rd کلاس 1st کلاس سے بھی زیادہ آرام دہ ہوتا۔ شکار کا پورا مہینہ بادشاہوں کی طرح بسر ہوتا۔ دنیا کی کوئی ایسی چیز کھانے والی نہ ہوتی جس کی کمی محسوس ہو، کیونکہ شکار کی تیاری 3 مہینے پہلے ہی شروع کر دیتے۔ ہر قسم کا فروٹ، ڈرائی فروٹ، کئی قسم کے حلوے۔ شکار کا اتنا شوق تھا کہ اگر بس چلتا تو ہر روز شکار ہی کھیلتے۔ سستے زمانے تھے۔ ولایت کا بنا ہوا ڈبل چھت کا ٹینٹ بھی خریدا ہوا تھا۔ اس میں ڈرائنگ، ڈائننگ، بیڈ روم، باتھ روم اور ویرانڈا تھا۔ اس کے لکڑی کے پول، نوکروں کے لیے جھولداریاں، سب چیزیں ساتھ ہوتی۔ میں جنگلی مرغ اور ہرن کا گوشت بہت کم کھاتی تھی، اس لیے ہر دوسرے تیسرے روز ایک بکرا میری خاطر ذبح کرواتے۔ حالانکہ نیل گائے، ہرن، پاڑا، جنگلی مرغ اس بہتات میں تھا کہ چاہو تو 20 جانور شکار کر لو۔ ہانکے کے لیے سینکڑوں لوگ مفت مل جاتے، صرف یہ لالچ ہوتا کہ 1-2 سور مار دیں گے۔ شیر اور چیتے کے شکار کے لیے تمام دن بیچارے ہانکا ڈالتے۔ باوجود اس کے کہ جنگل شکار سے بھرا ہوا تھا، کوئی شکاری بلا ضرورت شکار نہ کرتا۔ ہر تیسرے چوتھے 1-2 جانور کھانے کے لیے شکار کر لیتے۔ تیتر، جنگلی مرغ ہر روز لاتے۔ یہ چیزیں ڈھونڈنی نہ پڑتی، جب چاہو مل جاتی۔ میں تو صرف کبھی کبھار تیتر کھا لیتی، ورنہ صرف بکرے کا گوشت۔ ایک دفعہ رات کو نوکروں نے بکرا باندھ کر ارد گرد چارپائیاں بچھا لی۔ چیتا رات کو چارپائیوں کے درمیان سے بکرا اٹھا کر لے گیا۔ شکار کا انتظام کرنا بھی شاہ جی پر ختم تھا۔ کوئی چیز ایسی نہ تھی جو موجود نہ ہو۔ ہر بیماری کی دوا، پورا بکس دوائیوں سے بھرا ہوتا۔ کسی قسم کی بیماری ہو، دوائی موجود ہوتی۔ صبح 4-5 گھنٹے شکار کھیلنے جاتے، شام کو ایک دوسرے کے ساتھ بحث ہوتی۔ معلوم ہوتا ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیں گے۔ 2-3 شکاری بڑی اچھی بندوق چلاتے تھے، 4-5 ذرا نرمے تھے، باقی سب دوست صرف دیکھنے والے۔ میاں مولا بخش کے اردو بولنے پر علی رضا اور سلامت اللہ کی تنزیہ گفتگو۔ علی رضا اور مولا بخش اوکاڑا میں ہی رہتے تھے۔ علی رضا BA LLB، بڑا نفاست پسند، شعر و شاعری کا شوقین، فارسی زبان کا ماہر۔ میاں مولا بخش علی گڑھ کالج کا BA پاس۔ میاں مولا بخش نے جب کسی سے اردو میں کہنا، اوئے اس کو دھیان سے چوکو، علی ریاض نے جھٹ حیرانگی سے کہنا، او میاں کچھ تو خدا کا خوف کرو، تجھے جس نے علی گڑھ کالج میں BA کی ڈگری دی تھی، اگر مجھے پتا چل جائے تو اس کو کالج کیا علی گڑھ میں بھی نہ رہنے دوں۔ علی رضا اور سلامت اللہ کو میاں کی اردو سن کر ایسی تکلیف ہوتی کہ دیکھنے والوں کا ہنس ہنس کر برا حال ہو جاتا۔ میاں کمال کی اردو بولتا۔ شیر کی چربی کی کئی لوگ فرمائش کرتے تھے۔ شیر مارا جائے تو میاں کہتا، اوئے ادھر آؤ، اور شیر کی چربی کنی ہنڈیا میں گھت ڈالو۔ میاں حقہ پیتا تھا، نوکر کو کہتا، حقے کا پانی سٹ آؤ۔ عجیب پنجابی اور اردو کو ملا کر بولتا۔ پورا مہینہ ہنستے کھیلتے گزر جاتا۔ ہر شکاری کی خواہش ہوتی ہے کہ شیر کا شکار ہو۔ پورے مہینے میں اگر ایک شیر بھی مارا جائے تو بڑی خوش قسمتی سمجھی جاتی۔ ہر روز باری باری 2 شکاری کچڑا باندھ کر مچان پر بیٹھتے۔ صبح 7-8 بجے سب شکاری جا کر دیکھتے، دونوں شکاریوں کو واپس لے آتے۔ ہانکے والے بھی عجیب مزیدار باتیں سناتے۔ یہ گائے بھینسوں کی کھالیں بیچتے تھے۔ وہ کسے سناتے، جب شیر شکار مار کر کھاتا ہے، ہم قریب جا کر کہتے ہیں، انداتا ہم آ گئے ہیں، تو شیر فوراً شکار چھوڑ کر جنگل میں بھاگ جاتا ہے۔ حالانکہ لوگ یہ کہتے تھے کہ شیر جب اپنا شکار کھاتا ہو، کوئی اس کے نزدیک جائے تو شیر زندہ نہیں چھوڑتا،
मगर ये इस तरह सुनाते जैसे शेर उनका करीबी रिश्तेदार है। वापसी पर काफी मुश्किल पड़ती। लाहौर तो पीछे से खाली डब्बे आते थे। 15-20 आदमी डब्बे में घुसकर सामान रखकर कब्जा कर लेते, किसी को अंदर न आने देते। यहाँ गाड़ी भरी हुई आती और 3-4 मिनट खड़ी होती। सामान बुक करवा देते। सिवाय नौकरों के फर्स्ट और सेकंड क्लास के टिकट लेने पड़ते। सबको कई घंटे पहले स्टेशन पर आना पड़ता। स्टेशन पर न वेटिंग रूम न बैठने के लिए बेंच। तमाम सामान प्लेटफॉर्म पर रखकर लकड़ी के बक्सों पर बैठना पड़ता। इतनी देर खड़े रहना नामुमकिन था। प्लेटफॉर्म पर टेंट के पोल, टेंट, बड़े बड़े लकड़ी के बक्स, गैस स्टोव, बिस्तर, लोहे के काले संदूक और चीते की खाल जो शिकार किया था। मैं संदूक पर बैठी थी। सामान इर्द गिर्द पड़ा था। शाहजी थोड़े मोटे थे। कॉर्डराय की पतलून की वजह से ज्यादा मोटे नजर आते थे। आशिक हुसैन शाहजी का दोस्त, दुबला पतला लंबा, हड्डियों का ढांचा, कोट पतलून में। अली रजा और सलामतुल्लाह पतलून और बुशर्ट में। असगर और मियाँ मौला बख्श शलवार कमीज में और पिशावरी चप्पल पहने। मियाँ चन्नू से जो आए थे तहमद, लंबे कुर्ते, देसी जूतों में। शाहजी 6 फुट कद, कॉर्डराय में ज्यादा चौड़े दिखाई देते। 1-2 नौकरों को बर्जिस का शौक था, वो बर्जिस में। कलकत्ता प्रोग्राम था। प्रोग्राम करके वापसी पर शामिल हुई थी। साड़ी पहनी थी। मेरी बड़ी बेटी जो अब मिसेस SM जफर है 4-5 साल की थी। सर्दी का मौसम था। लंबी गर्म जराबें, ब्लाउज और स्कर्ट पहना था। कोई लिबास ऐसा न था जो उस काफले में ना हो। एक बड़ा बांका आदमी, सफेद पाजामा अचकन, सर पर मलमल की चुनी हुई टोपी, सलीम शाही जूता, सर पर तेल, आंखों में सुरमा, इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। 4-5 चक्कर मेरे गिर्द भी लगाए। उसने सामान, टेंट, गैस, बड़े बड़े बक्स देकर यह अंदाजा लगाया ये सर्कस है, कहीं शो करने जा रहे हैं। मुझे देखकर अंदाजा लगाया होगा ये भी करतब दिखाती होगी। मेरी बेटी का समझा होगा जरूर तार पर डांस करती होगी। शाहजी सामान बुक कराने के लिए इधर से उधर फिर रहे थे। उसने दिल में सोचा ये रिंग मास्टर होगा। आहिस्ता आहिस्ता शाहजी के पास पहुंचा। कहने लगा, क्यों जी, अब शो कहाँ लगेगा? शाहजी को पहले ही देखकर कि ये बार बार क्यों मेरी तरफ चक्कर लगा रहा है गुस्सा था। दूसरा ये कि सर्कस समझ रहा है। गुस्से से उसकी तरफ देखकर बगैर जवाब दिए आगे चले गए। वो भी ऐसा ढीठ था कि जब बुकिंग ऑफिस से हमारी तरफ वापस आ रहे थे फिर उनके पीछे पीछे निहायत अदब से बोला, क्यों जी, शो कहाँ लगेगा? हम सब सुन रहे थे और हंस रहे थे। शाहजी खिसियाने हो गए। शो कहाँ लगेगा, इसका जवाब आप खुद ही समझ जाएं। कई महीने इस वाक्य को याद करके हंसते रहे। तहसीलदारी में जहां दौरे पर जाते तीतर गिरदोनवाह में कसरत से थे। घंटे 2 घंटे में 15-20 तीतर ले आना मुश्किल ना था। 3-4 बजे जाते और 6 बजे तक वापस आ जाते। 2-4 आदमी फसलों में छड़ी हिलाकर हा हा करते, तीतर उड़ते। शाहजी दाएं बाएं उड़ते तीतर गिरा देते। ऐसे शिकारों में भी सैकड़ों वाकयात बड़े बड़े दिलचस्प होते। अगर उन्हें लिखूं तो पूरी किताब और बन जाए। शिकार या दौरा जहां जाते मैं साथ होती, मेरे बगैर कहीं न जाते। रास्ते में मोटरों की खराबी या किसी और वजह से बंगले पहुंचने में देर हो जाती। याददाश्त इतनी अच्छी थी कि रात के 12 बजे बंगले के चौकीदार को पैगाम देकर किसी बड़े जमींदार या नंबरदार के पास भेजते, हम अभी पहुंचे हैं, बच्चे साथ हैं, कुछ खाने के लिए भेजो। गैस जलाने और बिस्तर खोलने तक कई चीजें खाने की आ जाती। हर गांव के बड़े जमींदारों के नाम, हसब नसब, बल्कि उनकी औलाद का भी यहाँ तक इल्म होता कि लड़कियां कहाँ ब्याही गई हैं, लड़के किस खानदान में, हर एक का शजरा याद होता। हम जहां जाते कोई तकलीफ ना होती। 3 साल ओकाड़ा में बड़े आराम और खुशी से गुजरे। ओकाड़ा में कोई इमाम बाड़ा नहीं था। गली में चारपाइयां खड़ी करके मजलिस करते। शिया बहुत कम थे। अंदरून शहर में जमीन का टुकड़ा था जिसका 2 साल से झगड़ा चल रहा था। हिंदू कहते जंज घर बनना चाहिए, शिया कहते इमाम बाड़ा। शाह जी ने फैसला दे दिया कि इमाम बाड़ा बनाया जाए।
علی رضا کہنے لگا، ہمشیرہ، فیصلہ خدا نے شاہ جی سے کروایا ہے، میں چاہتا ہوں امام باڑہ تم بنوا دو، مولا کا پورا کام تمہارے ہاتھوں سے ہو، تمام زندگی اللہ میاں جزائے خیر دے گا، میں 7 مسجد بنوا دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میری بڑی خوش نصیبی تھی، اللہ کی مہربانی سے امام باڑہ بن گیا، اللہ میاں نے یہ سعادت مجھے بخشی، ورنہ کہاں میں، کہاں اتنا بڑا کرم، کبھی خواب میں بھی نہ سوچ سکتی تھی۔